گناہ کرنا بہت خطرناک ہے، لیکن گناہ کی شروعات کرنا، کسی گناہ کو ایجاد کرنا، کسی گناہ کا انوینشن کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کہ آپ اگر انڈیا کے حساب سے روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ پھر سعودی گئے تو آپ کا ایک روزہ تو کم ہوگا، تو آپ عید تو سعودی کے حساب سے منائیں گے، جہاں آپ گئے ہیں وہاں آپ اس کے حساب سے منائیں گے۔ اگر مان لیجیے کہ آپ کے ملک میں 29 کا چاند ہوتا ہے عید کا، اور آپ سعودی میں گئے اور آپ نے ٹوٹل 28 روزے ہی رکھے ہیں، تو ایک روزہ آپ کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کے ملک میں 30 کا چاند ہوتا ہے اور آپ سعودی گئے اور وہاں بھی 30 کا چاند ہوا، لیکن آپ نے روزہ 29 ہی رکھا، تب بھی آپ ایک روزہ پورا کریں گے، بعد میں اس کی قضا کریں گے آپ۔ لیکن عید آپ انہی لوگوں کے ساتھ منائیں گے، اور اس طریقے سے آپ اپنے روزے کو پورا۔ خطرناک چیز ہے جب انسان حسد کی آگ میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے بھائی کو قتل تک کر دیتا ہے۔ دنیا کا پہلا مرڈر ہوا ہے تو حسد کی وجہ سے ہوا ہے میرے بھائی۔ ابلیس نے آدم کے آگے سجدہ نہیں کیا اللہ کے حکم کے باوجود، کیوں؟ کیونکہ ابلیس نے حسد کیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے آپ کو حسد سے بچائیں۔ حسد بڑی خطرناک چیز ہے۔ جب ایک انسان کسی سے حسد کرتا ہے، گویا وہ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، اللہ کی تقدیر پر یقین نہیں کرتا ہے۔ ظاہر ہے کسی کو دولت ملی، کسی کو عزت ملی، کسی کو نام ملا، اللہ نے دیا ہے، اور آپ حسد کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں، اللہ کے فیصلے پر آپ خوش۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی چیز کو بیان کیا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ تبارک و تعالی کو کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کی برائی کا چرچا کرنا پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، صرف مظلوم کو اجازت ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہو اس کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کے خلاف بول سکتا ہے۔ اس میں دو نقطہ ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی برائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، برائی کا چرچا کیا جائے، برائی کو بیان کیا جائے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مظلوم جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ مظلوم کو ایکسیپشن دیا گیا، مظلوم کو اس حکم سے الگ رکھا گیا کہ نہیں، تم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کر سکتے ہو۔ اچھا، مظلوم کو کیوں اجازت دی گئی؟ اگر مظلوم کو اس بات کی اجازت نہ دی جاتی جو میرے اوپر ظلم ہوا ہے میں اس کو بتاؤں اور بیان کروں، تو ممکن ہے کہ مظلوم کا غصہ بڑھ جاتا اور مظلوم ہتھیار اٹھا لیتا، سامنے والے سے لڑنے لگتا اور خون خرابے کی نوبت آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوم کے غصے کو شانت کرنے کے لیے ایک اجازت دی کہ مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے جرائم بیان کیے گئے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ قتل نہیں کر پائے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بجائے ان کے ایک ہمشکل کو قتل کر دیا، لیکن وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، یعنی اپنی سمجھ کے حساب سے انہوں نے اس دور کے پیغمبر کو، اس دور کے نبی کو قتل کر دیا، اور اپنے اس عمل کے اوپر وہ فخر کرتے تھے اور علی اعلان کہتے تھے کہ ہاں ہم نے قتل کیا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ ان یہودیوں کے اوپر اللہ کی لعنت برسی، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، ہم نے مسیح کو قتل کیا، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا۔ حالانکہ وہ رسول مانتے نہیں تھے حضرت عیسیٰ کو، لیکن یہ ان کی ڈھٹائی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی اور ڈھٹائی کے ساتھ کہتے تھے ہاں ہم نے اس عیسیٰ کو قتل کر دیا جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ قول نقل کرنے کے بعد اب ان کی تردید کی۔
وما قتلوه وما صلبوه، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا، ولکن شبیہ لہم، بلکہ ان کو تو شک میں ڈال دیا گیا، ان کو حضرت عیسیٰ کی جگہ انہوں نے کسی اور کو سولی پہ چڑھایا اور یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں مبتلا ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ ان کو نعوذ باللہ حرام کا بیٹا مانتے تھے، کہتے تھے ولد الزنا ہے وہ، نعوذ باللہ، ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہودیوں نے بھی اختلاف کیا، عیسائیوں نے بھی اختلاف کیا۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا وہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے، وہ تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا تھا، بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنے اوپر اپنی طرف اٹھا لیا تھا، ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت عزت والا، بہت حکمت والا ہے۔ یہ آخر میں یہ کیوں کہا کہ عزت والا اور حکمت والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والا ہے، اس کے کسی پیغمبر کو اس طریقے سے سولی پہ چڑھا دیا جائے، اس کے کسی رسول کو اس طریقے سے سولی پہ چڑھا دیا جائے اور لوگ فخر کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ کہہ رہا میں عزت والا ہوں، میں نے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا۔ اب قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، اور اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح ترین حدیثیں موجود ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیثیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں نازل ہوں گے، حکمن عدلا، وہ انصاف کرنے والے بن کر کے آئیں گے، وہ جسٹس کرنے والے اور فیصلہ کرنے والے بن کر کے آئیں گے، فیکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑیں گے، ویقتل الخنزیر، اور سور کو قتل کریں گے، سور کو ختم کر دیں گے دنیا سے، ویضع الجزیہ، اور وہ جزیہ کا کانسیپٹ ختم کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو جزیہ کا کانسیپٹ نہیں ہوگا، یہودیوں اور عیسائیوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، ان کو ڈائریکٹ اسلام کی دعوت دی جائے گی، اسلام قبول ہے تو ٹھیک ہے ورنہ جنگ کرو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کے جتنے یہود و نصارہ ہوں گے یا تو وہ ایمان لائیں گے یا پھر ان سے جنگ کر کے ان کو ختم کریں گے۔ اور اسی دور میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مال بہت بڑھ جائے گا، مال اتنا بڑھ جائے گا حتی لا یقبل عاد، کہ کوئی مال کو قبول کرنے والا، کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا، حتی تکون سجدۃ الواحد تو خیر من الدنیا وما فیہا، اور مال لوگوں کی نظر میں اتنا حقیر ہو جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کرنے والا اور ایک سجدہ دنیا کی تمام دولت سے اور نعمت سے بڑھ کے ہو جائے گا۔ تو قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا میرے بھائیوں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، اور قرآن کریم کی یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ مرے نہیں ہیں، ان کو موت نہیں آئی ہے، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عذاب آیا، اس عذاب کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کیا عذاب آیا؟ عذاب یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حلال چیزوں کو ان کے اوپر حرام کر دیا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، ان یہودیوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر پاکیزہ چیزوں کو، حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہ یہودی لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور سود اور بیاج کو کھایا کرتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جب کوئی ان کو سود اور بیاج کو کھانے سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھایا کرتے تھے۔ یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی، لیکن ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں کوئی ایسی چیز حرام نہیں جو پاک ہو، کوئی پاکیزہ چیز، کوئی اچھی چیز ہماری شریعت میں حرام نہیں ہے۔ ہماری شریعت
دیگر تمام شریعتوں کے مقابلے میں، پچھلے تمام ادیان کے مقابلے میں ہماری شریعت سب سے آسان شریعت ہے اور سب سے بہترین شریعت ہے۔ ہماری شریعت میں جتنی پاکیزہ چیزیں سب حلال ہیں، اور جتنی خبیث چیزیں ہیں، جتنی گندی چیزیں ہیں، جتنی ہمارے جسم کے لیے، ہماری روح کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں حرام ہیں۔ لیکن یہودیوں کے یہاں چونکہ وہ بیاج خور تھے، وہ حرام خور تھے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر بہت سی پاک چیزیں حلال کر دی تھی۔ جیسے وہ بکرے کا اور اونٹ کا گوشت تو کھاتے تھے مگر اس کی چربی حرام تھی ان کے اوپر، اس طریقے سے اور کئی چیزیں ان کے اوپر حرام تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں ایک بات کہتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا علم ہے۔ قرآن کریم اللہ کا علم ہے، اللہ کی نالج ہے۔ آئیے وہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ اے نبی جو کتاب آپ کے اوپر اتاری گئی ہے، انزلہ بعلمہ، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے اتارا ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر مشتمل ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات کے اوپر گواہی دے رہے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ تو خود گواہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کا علم ہے، اس لیے قرآن کے اندر کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہو سکتا، قرآن کے اندر کوئی تناقض، کوئی ٹکراؤ والی بات، کوئی ایسی بات کہ جو آپس میں ٹکرا رہی ہو، ایسی بات قرآن میں نہیں ہو سکتی۔ قرآن اللہ کے علم میں ظاہر ہے کہ کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کو اللہ نے اپنے علم کے ذریعے اتارا ہے، اور اسی لیے حضرت عبد الرحمن السلمی جب قرآن پڑھاتے تھے تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کرتے تھے، اپنے طلباء سے کہا کرتے تھے کہ قد اخذت علم اللہ، تم نے آج قرآن نہیں سیکھا، تم نے اللہ کا علم سیکھ لیا، اور آج دنیا کا کوئی انسان تجھ سے افضل نہیں ہو سکتا ہے، علم کے معاملے میں تجھ سے افضل نہیں ہو سکتا ہے، عمل کے معاملے میں افضل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے دنیا والوں کا علم حاصل نہیں کیا، تو نے اللہ کا علم حاصل کیا۔ قرآن اللہ کا علم ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کو غلو سے منع کیا گیا۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی پراپر لمٹ کو کراس کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں کسی چیز کی جو حد بنائی ہے، اس حد کو عبور کرنا، اس لمٹ کو کراس کرنا، اس کو غلو کہتے ہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب یہودیو عیسائیو، تم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرنا۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات مت بولنا جو حق نہ ہو، جو غلط ہو، جو ناجائز ہو۔ دین کے اندر غلو مت کرنا۔ اب یہ غلو کیسے کیا انہوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے؟ آگے اللہ نے وضاحت کی۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اے عیسائیوں، اے یہودیو، مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اور اللہ کے کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے روح ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تو تم اللہ کے اوپر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے سارے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ۔ یہودی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہی نہیں تھے، یہودی ہمارے نبی کو اللہ کا نبی مانتے ہی نہیں تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ نے کہا یہ تو تمہارا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے کہ تم ایک رسول کو مان رہے ہو، ایک رسول کو نہیں مان رہے ہو۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور یہ مت کہو کہ اللہ تین ہے۔ یہودیوں کا عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے، ٹرینٹی کا عقیدہ، وہ کہتے ہیں معبود تین ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو بھی معبود مانتے ہیں، اور حضرت مریم کو بھی معبود مانتے ہیں، اور روح القدس کو بھی معبود مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تین، ان کے تین کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ مت کہو کہ معبود تین ہیں۔ انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ انما اللہ الہ واحد، تمہارا معبود تو صرف ایک ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، وہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا مالک ہے اور وہ ہر چیز، ہر انسان کا کارساز ہے، سب کا کارساز، سب کی مدد کرنے والا ہے۔ دین کے اندر غلو ایک ایسی چیز ہے
جس نے یہودیوں کو تباہ کر دیا، جس نے عیسائیوں کو تباہ کر دیا۔ اور آج اگر میں یہ کہوں کہ مسلمانوں کو بھی اس غلو نے برباد کر دیا تو میرے بھائیوں غلط نہیں ہوگا۔ کیا عیسائیوں نے صرف غلو کیا؟ کیا صرف یہودیوں نے غلو کیا؟ کیا مسلمانوں نے اپنے نبی کے بارے میں غلو نہیں کیا؟ کیا حضرت علی کے بارے میں لوگوں نے غلو نہیں کیا؟ ذرا آپ سوشل میڈیا پہ جائیے اور لوگوں کے ویڈیوز دیکھیے، حضرت علی کی تعریف میں جب لوگ بولنے لگتے ہیں تو بس ایسا لگتا ہے کہ بس نبی بنانا باقی ہے، بس نبوت کے درجے پہ چڑھانا باقی ہے، باقی تو ساری چیزیں حضرت علی کے بارے میں بولی دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غلو کہ کہنے والے یہاں تک کہہ دیتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس سے ہمارے نبی خوش ہو جائیں گے؟ اس سے اللہ خوش ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائی، دین کے اندر جس کی جو حد ہے، جو لمٹ ہے، اس لمٹ کو آپ کراس کریں گے، اسی کا نام غلو ہے، اور غلو سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ غلو کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، ہو لوگو تم مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے اللہ کا بندہ کہا کرو، اللہ کا رسول کہا کرو، مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھایا کرو۔ اللہ کے رسول کی صاف حدیث کے باوجود آج امت کا ایک بڑا طبقہ اللہ کے نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہے، عالم الغیب مانتا ہے، انسان اور بشر ماننے سے انکار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات کو وہ نبی کے لیے مانتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی غلو ہے جس نے آج امت کے ایک بڑے طبقے کو گمراہی کے گڈھے میں ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا کہ کبھی کسی سے اگر دشمنی ہے تو دشمنی میں بھی آپ کو حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ کسی سے آپ کی دشمنی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انصاف بھول جائیں، آپ شریعت بھول جائیں، آپ کا جو جی چاہے کریں۔ صحابہ کرام نے جب مکہ کو فتح کیا، بعض صحابہ کرام نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، آج جنگ کا دن ہے، آج بوٹی بوٹی کرنے کا دن ہے۔ ان کے اندر غصہ تھا۔ اسی مکہ میں 8-9 سال پہلے انہوں نے وہ دور دیکھا تھا جب بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا تھا، جب سمیہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اسی مکہ کی سرزمین پر حضرت خبیب کے جسم کی بوٹیاں کاٹی گئی تھی۔ اسی مکہ کی سرزمین پر اللہ کے پیارے نبی کو نماز کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی تھی، آپ کی گردن پہ گندگی ڈالی گئی تھی۔ وہ دور صحابہ کرام نے دیکھا تھا میرے بھائی۔ انہیں یاد تھا کہ یہی مکہ تھا، یہی خانہ کعبہ تھا جہاں ہمیں نماز پڑھنے سے روکا گیا، ہمیں اپنا وطن چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا۔ ان کے دل میں، ان کے دماغ میں جوش تھا، جنون تھا۔ انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ آج ہم لڑ کے رہیں گے، آج ہم یا تو ماریں گے یا مریں گے۔ اس قسم کے نعرے انہوں نے لگائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اے ایمان والو، اگر کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہے تو دشمنی کا کہیں یہ مطلب تم نہ نکالنا کہ تم اس قوم کے ساتھ حد سے تجاوز کرنے لگنا، تم اس قوم کے ساتھ ظلم کرنے لگنا۔ تمہیں اس بات کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ دشمنی اپنی جگہ تھی، لیکن آج تمہیں جب اختیار ملا ہے، پاور ملا ہے، تو تم اس قوم کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے میرے بھائیوں، اسلام اپنے مخالفین پر کنٹرول پانے کے بعد بھی ان کے ساتھ ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور آج اسلام کے دشمن فلسطین میں ہمارے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں میرے بھائیوں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں امن کے اور شانتی کے پرتیک مانے جاتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو بڑے لبرل اور بڑے سیکولر اور بڑے امن کے اور شانتی کے دودت کہتے ہیں۔ آج ان کا یہ حال ہے۔ وہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچے مارے گئے، عورتیں ماری گئیں، ان کے پاس کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، اور دنیا کے کانوں پہ چوں نہیں رینگ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کا ریکارڈ تو یہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کسی سے دشمنی بھی ہے تو آپ کو حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور اے ایمان والو تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نیکی کے کاموں میں اور تقویٰ کے کاموں میں۔ اچھے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور کبھی بھی گناہ کے کام میں اور ظلم کے کام میں، زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔
یہ بہت بڑا پرنسپل بیان کیا اللہ نے، اصول بیان کر دیا. صرف گناہ کرنا غلط نہیں ہے، گناہ میں سپورٹ کرنا بھی غلط ہے. کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کرنے والا بھی مجرم ہے، اور اس ظلم کے اوپر چپی سادھنے والا اور اس ظلم کے اوپر کسی بھی طریقے کا سپورٹ کرنے والا بھی مجرم ہے. قرآن کریم کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان کا اصول ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، ہم گناہ کے خلاف کھڑے ہوں، ہم عدوان کے خلاف کھڑے ہوں، اور جہاں نیکی کی بات آ جائے، جہاں بھلائی کی بات آ جائے، جہاں ویلفیئر کی بات آ جائے، ہم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے سپورٹ کیا کریں. اس کے بعد قرآن کریم کی وہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے کمپلیٹ ہونے کا اعلان کیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت کب اتری تھی؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے تھے اور میدان عرفات میں آپ تھے. عرفہ کا دن تھا، 9 تاریخ تھی ذی الحجہ کی. اس موقع پر قرآن کی آیت اتری تھی. اليوم اکملت لکم دینکم، اے نبی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اے مسلمانوں آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا. اللہ کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو کمپلیٹ کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا. میری سب سے بڑی نعمت یہی اسلام ہے جو آج میں نے تمہارے اوپر مکمل کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا. اب کوئی اور دین لے کر کے تم آؤ گے تو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. اسی آیت کو سامنے رکھ کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہسٹوریکل سینٹنس اور بڑا ہی تاریخی جملہ کہا تھا جو آج بھی سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. امام مالک نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا جس نے اسلام کے اندر کوئی بدعت نکالی، کوئی نیا کام نکالا، گویا کہ اس نے یہ کلیم کیا، یہ دعویٰ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو پورا نہیں پہنچایا، اور یہ بدعت کر کے، یہ نیا کام کر کے اللہ کے دین کو کمپلیٹ کر رہا ہے، اللہ کے دین کو مکمل کر رہا ہے. اس لیے کہ قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے، اور امام مالک تو نبی کے انتقال کے 100 سال بعد کے ہیں، یعنی وہ اپنے سے 100 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن تو کہہ چکا ہے اليوم اکملت لکم دینکم، اے نبی آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. امام مالک کہتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. اس آیت کے نازل ہونے کے ٹائم جو چیز دین کے اندر شامل نہیں تھی وہ آج بھی دین کے اندر شامل نہیں ہو سکتی. یہ امام مالک اپنے دور میں کہہ رہے ہیں، آج سے 1300 سال پہلے، کہ جو چیز نبی کے دور میں اس آیت کے نازل ہونے کے ٹائم دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے. اور آج ہم 1445 ہجری میں اور عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 2024 کے رمضان میں ہم بیٹھ کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو چیز نبی کے دور میں دین کا حصہ نہیں تھی اور قرآن کی اس آیت کے نازل ہونے کے وقت دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی میرے بھائی. اس کے بعد تیمم کا ذکر کیا اللہ نے. کل میں نے تیمم کے بارے میں بتایا تھا. تیمم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر کسی قسم کی تنگی اور پریشانی کو نہیں ڈالنا چاہتا ہے، ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک اور صاف کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دین میں کہیں کوئی تنگی نہیں ہے، ہمارے دین میں ہر چیز کا الٹرنیٹ موجود ہے. زندگی میں کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جہاں دین ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو. اگر آپ پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کی. بھائی بیمار ہے انسان، شوگر پیشنٹ ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جو دائمی بیماری ہے، وہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی، لا علاج بیماری چل رہی ہے بیماری. اب روزہ رکھنا ہے، کیا اسلام میں آپشن نہیں ہے؟ آپشن ہے، کوئی بات نہیں. لا علاج بیماری ہے، ٹھیک ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، قضا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بیماری تو لا علاج بیماری ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، وہ روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. عورت ہے، پریگننٹ ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے،
روزہ رکھنے کی حالت میں اپنے جسم کو اور بچے کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہے، کوئی بات نہیں، روزے کی بعد میں قضا کر لے، آپشن دیا گیا۔ سفر میں آدمی ہے، گھر کے جیسی فیسلٹی نہیں ہے، یا فیسلٹی ہے تب بھی اگر آپ سفر میں ہیں، شریعت نے چھوٹ دی کہ صاحب 4 رکعت کی نماز آپ 2 رکعت کر کے پڑھیے۔ اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے وہاں رخصت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 4 کی 2 پڑھنا ہے تو ہمیں 2 ہی پڑھنا ہے، وہاں صاحب متقی بننے کہ صاحب نہیں ہم تو 4 پڑھیں گے، ہم تو سنتیں بھی پڑھیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے، سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 4 والی نماز کو 2 پڑھنا ہے۔ سفر میں آپ ہیں، ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر لیجئے، آپ مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر لیجئے۔ تو یہ دین میرے بھائیوں آسان ہے، مگر یہ بات یاد رہے، دین آسان ہے، آلریڈی آسان ہے، اس میں اور آسانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے صاحب، تراویح کی نماز مثال کے طور پہ لے لیجئے، ابھی ہمارے ایک دوست کا ویڈیو آیا، ممبئی کے ہیں وہ، انہوں نے کہا صاحب ممبئی کی بہت ساری مسجدوں میں آدھا پارا تراویح ہو رہی ہے۔ سال میں 1 مہینہ رمضان آتا ہے، اور رمضان کی راتوں کی یہ نماز ہے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، اور اہل حدیث ماشاءاللہ 8 رکعت پڑھتا ہے۔ پوچھو کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے صاحب نبی نے 8 سے زیادہ نہیں پڑھی۔ بھائی تمہیں یہ پتا ہے نبی نے 8 سے زیادہ نہیں پڑھی، تمہیں یہ نہیں پتا نبی لمبی پڑھتے تھے؟ تم نے اپنی سہولت کے لیے، اپنی آسانی کے لیے کہیں پاؤ پارا کہیں آدھا پارا، یعنی آپ جان چھوڑانا چاہتے ہیں؟ آپ کو یہ 8 رکعت تراویح بھی بھاری گزر رہی ہے اور آپ اس کو اور آسان کرنا چاہتے ہیں؟ تو اگر آسان ہی کرنا ہے تو کل پھر ایسا دور بھی آئے گا کہ صاحب آپ کہیں گے 5 ٹائم کی نماز بہت بھاری ہو رہی ہے، فجر کی نماز بڑی مشکل ہے، رات کو 2 بجے ہم لوگ سوتے ہیں، ایسا کرو 4 ٹائم کی نماز کر دی جائے۔ تو دین مقرر ہو چکا ہے، اب دین میں میرے بھائیوں اب مزید آسانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین میں آلریڈی آسانی ہے۔ ایک صاحب کا بیان میں نے سنا، انہوں نے کہا صاحب جو مزدور آدمی ہے وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ کہاں سے فتویٰ دے دیا بھائی آپ نے؟ اسلام میں تو کوئی ایسا آپشن نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم سب پر روزہ فرض ہے، مزدور پر بھی، امیر پر بھی، غریب پر بھی، اور جوان پر بھی، بوڑھے پر بھی، سب پر فرض ہے۔ ہاں آپ کا اگر ہارڈ ورک ہے، گرمی کا موسم ہے، آپ تھوڑے اپنے کام میں کچھ آگے پیچھے کر لیجئے، صبح آپ 11 بجے تک کام کیجئے، رات میں آپ کچھ کام کر لیجئے، کچھ آگے پیچھے کر لیجئے۔ رمضان تو 1 ہی مہینے کے لیے، باقی 11 مہینے آپ کے پاس پورے کام کرنے کے موجود ہیں۔ آپ کے پروفیشن کو دیکھ کر، آپ کے کام کو دیکھ کر، آپ کے لیبر کو دیکھ کے روزہ معاف کر دیا جائے، یہ آپشن نہیں ہے اسلام میں میرے بھائی۔ تو دین آسان ہے، مگر دین کو آسان کرنے کے چکر میں دین میں تحریف کرنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان کی کہ یہودیوں نے بہت سارے گناہ کیے تھے، اس گناہ کی ایک سزا ان کو یہ ملی کہ ان کا دل سخت ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، دل کا سخت ہو جانا بہت بڑی مصیبت ہے میرے بھائی۔ اور آج مجھے کہنے دیجئے کہ ہم سب کی پرابلم یہی ہے کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے، ہمارے دل بڑے کٹھور ہو گئے، بڑے ہارڈ ہو گئے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں اور نبی کی حدیثیں اور یہ تقریریں اور یہ واعظ و نصیحت کی مجلسیں ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں لا رہی، کوئی فرق نہیں پیدا ہو رہا ہے، ہمارے سماج میں جو بگاڑ ہے وہ برابر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایگریمنٹ کرنے کے بعد ایگریمنٹ کو توڑ دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کے اوپر لعنت فرمائی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دلوں کو ہم نے سخت بنا دیا۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اور جب دل کو سخت کر دیا تو یہ اللہ کے کلام میں تحریف بھی کرنے لگے، یہ تورات کے اندر تحریف بھی کرنے لگے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو علم ان کو دیا گیا تھا اس علم کا ایک بڑا حصہ یہ بھولا دیا، انہوں نے بھول گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کی کتاب کے علم سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے، اسے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اسے شریعت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو قرآن و حدیث کا علم اگر حاصل کرنا ہے تو گناہوں سے بچنا پڑے گا میرے بھائی۔ اگر آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اسکالر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ آف نالج بننا چاہتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں سے بچنا ضروری ہے میرے بھائی۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ امام وقی سے کہتے ہیں شکوت الی وقیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی،
امام شافعی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد امام وکی سے پوچھا کہ میری یادداشت اچھی نہیں ہے، میری میموری اچھی نہیں ہے، میں کوئی چیز یاد کرتا ہوں تو جلدی سے بھول جاتا ہوں. قالا، تو امام شافعی کے استاد نے فرمایا کہ اے میرے شاگرد سن لے، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ. کہا کہ اے بچے اگر علم حاصل کرنا ہے تو گناہوں سے بچ، اس لیے کہ اللہ اپنے دین کا علم گنہگار کو نہیں دیتا ہے. اگر گناہوں کی دنیا میں ڈوبے رہو گے تو اللہ اپنے علم سے محروم کر دے گا. یہاں یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے لگے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو علم ان کو دیا گیا تھا اس میں سے ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا. اس کے بعد یہودیوں کا ایک دعویٰ اللہ نے بیان کیا، یہودیوں کا بھی عیسائیوں کا بھی. یہودی اور عیسائی کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں. اور آج بھی دیکھیے عیسائیوں کا کیا کانسیپٹ ہے. ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے، وہ گاڈ کے بیٹے تھے، اللہ کے بیٹے تھے. نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد. یہ بات کہتے ہوئے بھی میری زبان تھرتھرا رہی ہے. ان کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں کہ گاڈ کے بیٹے نے اپنے آپ کو مار دیا، سولی پہ چڑھ گئے وہ، اور انہوں نے جان دے دی اور ساری انسانیت اور ساری ہیومینٹی کے گناہوں کو انہوں نے اپنے کندھے پر لے لیا. اب یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ گویا کہ انسانوں کو گناہوں کا لائسنس دینا ہے کہ آ جاؤ میرے مذہب میں جڑ جاؤ، اس کے بعد جو کرنا ہے کرو، کیونکہ گاڈ کے بیٹے نے تو تمہارا سارا گناہ اپنے سر پہ لے ہی لیا ہے. جب یہ عقیدہ ہم پڑھتے ہیں میرے بھائیوں تو ہمارا دل شکر سے لبریز ہو جاتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے. ہمارا دین ایسی کسی بدعقیدگی کا قائل نہیں ہے، ہمارے دین میں ایسی کوئی بدعقیدگی نہیں ہے. ہم اللہ کے کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ انہوں نے ساری انسانیت کے گناہوں کو اپنے سر پہ لے لیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، خبردار کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دنیا کا کوئی پیر اپنے مرید کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی مرید اپنے پیر کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دنیا میں ہر انسان کو اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا. تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صاحب حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھ گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو گاڈ کے بیٹے کے ماننے والے، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، ہمیں اللہ عذاب نہیں دے سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی تردید کی. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، یہودیوں نے کہا اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر واقعی میں ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی تم کو سزا کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم اللہ کی مخلوقات میں سے تم بھی انسان ہو، تم بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہو، تم کوئی اسپیشل بندے نہیں ہو اللہ کے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اے عیسائیوں، اے یہودیوں، تم اللہ کے کوئی اسپیشل بندے نہیں ہو، تم پر اللہ کا عذاب آیا. یہودیوں کی قوم بندر بنا دی گئی، عیسائیوں پر دنیا میں مختلف دور میں اللہ کا عذاب آیا. یہ عذاب بتا رہا ہے کہ تم کوئی اسپیشل مخلوق نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارا عمل دیکھا جائے گا، تمہارا عقیدہ دیکھا جائے گا، تم کوئی اسپیشل مخلوق نہیں ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا. حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ جا رہے ہیں، بنی اسرائیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپشن دیا گیا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے جاؤ اور بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ. اور بیت المقدس میں اس وقت ایک قوم تھی جس کا نام عمالقہ تھا، اور بڑی خطرناک قوم تھی، بڑی لڑاکو قوم تھی، بڑے لمبے چوڑے ڈھیل ڈول کے لوگ تھے وہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ ان سے لڑے، اور جب ان سے لڑیں گے ہم ان کو انشاءاللہ کامیابی عطا کریں گے، ان کو فتح عطا کریں گے. لیکن حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی وہ انتہائی نالائق قوم تھی. جب حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ چلو اس شہر میں بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور دشمن سے مقابلہ کرو، تو اتنی بڑی بدتمیز اور گستاخ قوم تھی. اس نے کیا جواب دیا تھا یہ قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک اس بستی میں عمالقہ موجود ہیں، وہ لڑاکو قوم موجود ہے، وہ لڑنے والے لوگ موجود ہیں. اے موسیٰ ہم اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے. فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ جاؤ تم جا کر کے لڑو اور اپنے رب سے کہو کہ وہ جا کر کے لڑے، اور ہم یہاں بیٹھ کر کے تماشا دیکھیں گے، ہم نہیں لڑنے جائیں گے.
اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یا قوم کہتے ہیں, اے میری قوم کے لوگوں. اور اتنی بدتمیز قوم ہے کہ اپنے نبی سے یہ نہیں کہتی اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے رسول, بلکہ نام لے کے کہتی ہے اے موسیٰ. اور اتنی بدتمیز قوم ہے کہ کہتی ہے جا کے تم لڑو اور تمہارا رب لڑے, ہم تو بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. یہ موسیٰ کی قوم تھی. اور ہمارے نبی کے صحابہ کا کیا حال تھا میرے بھائی. جنگ بدر کے موقع پر جب اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور ایک میٹنگ بلائی اور صحابہ کے سامنے اپنے منشا رکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دشمن سے ہماری مڑ بھیڑ ہونے والی ہے, ہمیں لڑنا چاہیے, جنگ کرنا چاہیے, تو اس موقع پر صحابہ کرام نے کیا جملے کہے تھے میرے بھائی. خاص طور سے انصاری صحابہ کرام جو موجود تھے, انہوں نے کہا تھا اے اللہ کے نبی, ہم کوئی موسیٰ کی قوم نہیں ہے جو آپ سے کہیں گے کہ آپ جا کے لڑیے, آپ کا رب لڑے اور ہم بیٹھے رہیں گے. اے اللہ کے نبی, ہم آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں. اے اللہ کے نبی, اگر آپ ہم سے کہیں گے کہ سمندر کے پار چلے جاؤ, لخذنا معک, ہم سمندر کے پار آپ کے ساتھ چلے جائیں گے. جہاں تک اگر آپ برق الغماد تک, جو بہت دور کا علاقہ تھا عرب سے, اے اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں برق الغماد تک لے کر کے جائیں گے, اے اللہ کے نبی آخری سانس تک ہم آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے. ہم میدان جنگ میں پیٹ پھیر کے بھاگنے والے نہیں ہیں. اے اللہ کے نبی, ہم موسیٰ کی قوم کی طرف سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جا کر کے لڑیے, آپ کا رب جا کر کے لڑے اور ہم بیٹھ کر کے تماشا دیکھیں گے. ہم تو ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. یہی فرق ہے میرے بھائیوں حضرت موسیٰ کے ساتھیوں میں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں. اس کے بعد آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا. آدم کی یہ 2 بیٹے کون تھے, ان کا نام نہیں بتایا گیا قرآن میں. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بیٹے کا نام حابیل تھا, ایک بیٹے کا نام قابیل تھا. کوئی معاملہ تھا دونوں کے درمیان. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں سے کہا گیا کہ قربانی پیش کرو. اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب جب قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو قابیل کو طیش آیا اور قابیل حسد میں مبتلا ہو گیا, دشمنی میں مبتلا ہو گیا, اور اس نے اپنے بھائی حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, اے نبی ان کے اوپر آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان کر دیجئے سچائی کے ساتھ. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا, جب ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ, تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ, تو حابیل بولا کہ اے میرے بھائی, اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے. انما يتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی, اے میرے بھائی اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا, ما انا بباسط یدی الیک, میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا, میں تجھے قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین, اے میرے بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے. ایک بھائی قتل کرنے کی بات کر رہا ہے, دوسرا بھائی کہہ رہا ہے نہیں بھائی میں تجھے قتل نہیں کروں گا, میں تو یہ چاہوں گا اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا میں ڈیفنس میں نہیں کروں گا, کیونکہ ڈیفنس کروں گا تو ہو سکتا ہے میرے دل میں تجھے قتل کرنے کا ارادہ پیدا ہو جائے اور میں تجھے قتل کر دوں. میں چاہتا ہوں کہ تیرا گناہ بھی تیرے سر پہ آئے اور میرا گناہ بھی تیرے سر پہ آئے. تو یہ 2 بھائی تھے, ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی, دوسرے بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی. کیوں نہیں قبول ہوئی؟ کیونکہ اس کی قربانی میں اخلاص اور تقوی نہیں تھا. ابھی ہم لوگ عید الفطر کا تہوار ابھی منائیں گے, پھر 2 مہینے کے بعد عید الاضحیٰ کا تہوار بھی ہم منائیں گے, وہ بھی تو ہم قربانی ہی کا تہوار مناتے ہیں. اس موقع پر بھی ہمیں قرآن کی آیت یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی میں ہمارا موٹا تازہ جانور اللہ کیا نہیں دیکھا جائے گا, اللہ کیا ہماری نیت, ہمارا اخلاص, ہمارا تقوی دیکھا جائے گا. نیت اچھی تھی حابیل کی قربانی قبول ہوئی, قابیل کی قبول نہیں ہوئی, اور قابیل نے پھر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. فطوعت له نفسه قتل اخی, قابیل کے نفس نے اس کے دل میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ اس کے دل میں پیدا ہو گیا. اس کے نفس نے اس کو مزین کر دیا, اس کے نفس نے اس کو اٹریکٹیو بنا دیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا. انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے, اور بڑے بڑے گناہ بھی کبھی کبھی نفس جو ہے اس کو اتنا ہلکا بنا دیتا ہے, انسان سوچتا نہیں کہ میں کتنا بڑا کرائم کرنے جا رہا ہوں. یہ دنیا کا پہلا مرڈر تھا, یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا.
اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ قابل کی گردن پہ ہوگا، آدم کے اس بیٹے کی گردن پہ ہوگا جس نے اپنے بھائی کو مارا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قتل کی شروعات کی تھی۔ گناہ کرنا بہت خطرناک ہے، لیکن گناہ کی شروعات کرنا، کسی گناہ کو ایجاد کرنا، کسی گناہ کا انوینشن کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائی۔ قابیل نے اس قتل کی شروعات کی تھی، اس لیے قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ اس کی گردن پہ جائے گا۔ اور جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اب اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لاش کا کیا کروں۔ یہ پہلا مرڈر تھا اور پہلی لاش تھی، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس لاش کا کیا کروں۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا اور اس کوے نے دوسرے کوے کو جو مر چکا تھا اس کو زمین میں گڈھا کھود کر کے اس کو اس کے سامنے جب دفن کیا، تب اس کو سمجھ میں آیا کہ وہ یہ طریقہ ہے اپنے بھائی کو دفنانے کا۔ تو اس نے کہا تھا کہ یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے میری بربادی، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا اور اپنے بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ بھی مجھے ایک کوے سے سیکھنا پڑا۔ تو فواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین، تو قابیل کو اپنے اس کام پہ شرمندگی ہوئی، وہ شرمندہ ہوا مگر پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہ ہمارے حسد اتنی خطرناک چیز ہے، جب انسان حسد کی آگ میں مبتلا ہوتا ہے اپنے بھائی کو قتل تک کر دیتا ہے۔ دنیا کا پہلا مرڈر ہوا ہے تو حسد کی وجہ سے ہوا ہے میرے بھائی۔ ابلیس نے آدم کے آگے سجدہ نہیں کیا اللہ کے حکم کے باوجود، کیوں؟ کیونکہ ابلیس نے حسد کیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے آپ کو حسد سے بچائیں۔ حسد بڑی خطرناک چیز ہے۔ جب ایک انسان کسی سے حسد کرتا ہے گویا وہ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، اللہ کی تقدیر پر یقین نہیں کرتا ہے۔ ظاہر ہے کسی کو دولت ملی، کسی کو عزت ملی، کسی کو نام ملا، اللہ نے دیا ہے اور آپ حسد کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں، اللہ کے فیصلے پر آپ خوش نہیں ہیں۔ اس کے بعد وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس آیت کا بڑا مس یوز ہوتا ہے، بڑا غلط اس کا استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے بعض بھائی اپنے نقلی وسیلہ کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ ہمارے یہاں عام طور سے وسیلہ سے مراد کیا مانا جاتا ہے؟ ذریعہ۔ بھئی اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ذریعہ چاہیے، اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنے گا، اللہ سے مانگنا ہے تو ہمیں کسی نہ کسی کا وسیلہ لگانا پڑے گا۔ اب یہ جتنی مزارات ہیں، جتنی درگاہیں ہیں، جتنے یہ آستانے ہیں، یہ سب قرآن کی اسی آیت کو بیس بنا کے کہ صاحب اللہ کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو، تو ہم وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ اب ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر نگر میں صاحب بہت سارے اولیاء اللہ ہیں اور ان کے در پہ اور ان کے آستانے پہ لوگ جا کے سر جھکا رہے ہیں، اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ صاحب یہ تو وسیلہ ہے، ہم تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مان کے بیٹھے ہیں۔ لیکن کیا قرآن کی اس آیت کا یہی مطلب ہے میرے بھائی؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ واقعی میں ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا ہے اور اللہ کو سنانے کے لیے ہمیں کسی کو میڈیم اور کسی کو وسیلہ اور ذریعہ بنانے کی ضرورت ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو پھر قرآن کے دوسرے پارے کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ بتا دیجئے میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں تو ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، میں قریب ہوں، اور آپ نے تو اللہ کو اتنا دور بنا دیا صاحب کہ آپ کو تو وسیلوں کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کا بڑا مس یوز ہو رہا ہے میرے بھائی۔ یہاں وسیلہ سے مراد وہ وسیلہ ہے ہی نہیں جس کو ہم وسیلہ سمجھتے ہیں۔ یہ اردو کا وسیلہ نہیں، یہ عربی کا وسیلہ ہے، اور عربی میں وسیلہ کہتے ہیں تقرب حاصل کرنا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو میرا تقرب حاصل کرو، اور تقرب کیسے حاصل کرو گے؟ اسی آیت میں طریقہ بھی بتا دیا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حرام چیزوں سے بچو، ناجائز چیزوں سے بچو، تب تم اللہ کے مقرب بن جاؤ گے، اور نیک عمل کرتے رہو۔ اور نیک عمل جب کرنا ہے تو سب سے بہترین عمل اللہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اس لیے کہ جہاد سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔
جس میں جان بھی قربان ہوتی ہے، مال بھی قربان ہوتا ہے، انرجی بھی جاتی ہے، اور انسان سر سے پیر تک اور تن من دھن سب کچھ لگاتا ہے، اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہے۔ اس لیے جب اللہ نے وسیلہ کا ذکر کیا تو جہاد کا ذکر کیا۔ تو وسیلہ میرے بھائیوں ایک ہی وسیلہ ہے، اپنے نیک عمل کا وسیلہ، اپنی نیکیوں کے ذریعے، اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ کا قرب تلاش کرو۔ کسی بزرگ کو، کسی امام کو، کسی نبی کو، کسی پیر کو، کسی اللہ والے کو وسیلہ بنانے کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، یہ بالکل غلط اور فرضی ہے، اور یہ تمام دکانوں اور آستانوں کو چلانے کے لیے قرآن کریم کی آیت کی تحریف کی گئی اور اس کا غلط مطلب لوگوں نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آخری آیت بیان کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے اوپر جو دین اتارا گیا ہے، جو شریعت دی گئی ہے، آپ اس کی تبلیغ کر دیجیے، اسے پہنچا دیجیے لوگوں تک۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اے نبی اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے اللہ کے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے اللہ کے کلام کو پورا پہنچا دیا ہے، اللہ کے کلام میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اور یاد کرو، اللہ کے پیارے نبی نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا تھا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام سے یہ ایگریمنٹ بھی لیا تھا۔ آپ نے پوچھا تھا، اے اللہ کے بندو، اے میرے صحابہ، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے اللہ کی شریعت تم تک پہنچا دی؟ اور سارے صحابہ نے بیک زبان کہا تھا، قد بلغت وادیت ونصحت، ہاں اللہ کے نبی آپ نے اللہ کا پیغام ہم کو پہنچا دیا، آپ نے ذمہ داری کا حق ادا کر دیا، آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، آپ نے پورا حق ادا کر دیا۔ قرآن کریم کی یہ آیت ان لوگوں کے عقیدے کی تردید کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن کریم مکمل نہیں ہے۔ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، چونکہ یہ قرآن حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں کلیکٹ ہوا تھا، قرآن کریم کو جو موجودہ شکل ہے، اس شکل میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں صحابہ کرام نے مل کر کے کلیکٹ کیا تھا، اور حضرت عثمان غنی نے اپنے دور میں اس کی کاپی بنوا کر کے تمام اسلامک اسٹیٹس میں بٹوائی تھی۔ تو مسلمانوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ قرآن جو ہے ادھورا ہے، یہ قرآن انکمپلیٹ ہے، اور اس میں اہل بیت کی شان میں اور حضرت علی کی شان میں بہت ساری آیتوں کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، حذف کر دیا گیا ہے۔ تو اوریجنل قرآن کہاں ہے؟ اوریجنل قرآن حضرت علی کے پاس تھا، پھر حضرت علی سے ان کی اولادوں کو ٹرانسفر ہوتا رہا، اور ابھی وہ 12ویں امام کے پاس ہے، اور 12ویں امام بہت جلد آنے والے ہیں، اور جب وہ دنیا میں آئیں گے تو اوریجنل قرآن لے کر کے آئیں گے۔ اگر یہ عقیدہ صحیح مان لیا جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے اللہ کا دین صحیح طریقے سے نہیں ادا کیا، اللہ کا رب کا قرآن صحیح طریقے سے نہیں پہنچا پائے، تو میرے بھائیوں قرآن کریم کی اس آیت کا انکار ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ پھر رسالت کا حق آپ ادا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے نبی آپ دین کا کام کرتے رہیے، آپ کی سیکیورٹی ہمارے ذمے ہے، آپ کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، کوئی آپ کا بال باقا نہیں کر سکتا ہے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے ان صحابہ کرام سے جو آپ کے کمرے کے باہر پہرے داری کرتے تھے، آپ نے ان سے کہہ دیا کہ اب پہرے داری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی سیکیورٹی مجھے مل گئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی ہے واللہ یعصمک من الناس، اے اللہ، اے نبی آپ کا رب آپ کو لوگوں سے بچائے گا اور آپ کی حفاظت کرتا رہے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو یہ قرآن کریم کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کا دین مکمل ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہ چھٹے پارے کی کچھ آیتیں تھیں، یہ 1-2 سوالات آئے ہیں، ان کا جواب دے کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ جب انڈیا کے لوگ رمضان میں عمرہ کے لیے سعودی آخری عشرے میں جائیں تو سعودی والوں کا ایک روزہ آگے ہوتا ہے، تو عید کیسے کریں؟ ایک روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اس سے علماء کرام کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ آپ اگر انڈیا کے حساب سے روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ پھر سعودی گئے تو آپ کا ایک روزہ تو کم ہوگا، تو آپ عید تو سعودی کے حساب سے منائیں گے، جہاں آپ گئے ہیں وہاں آپ اس کے حساب سے منائیں گے۔ اگر مان لیجیے کہ آپ کے ملک میں 29 کا چاند ہوتا ہے عید کا، اور آپ سعودی میں گئے اور آپ نے ٹوٹل 28 روزے ہی رکھے ہیں، تو ایک روزہ آپ کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کے ملک میں 30 کا چاند ہوتا ہے
اور آپ سعودی گئے اور وہاں بھی 30 کا چاند ہوا لیکن آپ نے روزہ 29 ہی رکھا، تب بھی آپ ایک روزہ پورا کریں گے، بعد میں اس کی قضا کریں گے آپ، لیکن عید آپ انہی لوگوں کے ساتھ منائیں گے اور اس طریقے سے آپ اپنے روزے کو پورا کریں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ سعودی کے علماء اور قرآن میں بھی یہ ذکر ہے کہ اعتکاف صرف 3 مسجدوں میں ہوتا ہے، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، مسجد اقصی میں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کوئی ایسی دلیل ہے کہ دوسری مسجد میں رہنے کی اجازت ہے؟ دیکھیے علامہ البانی کا یہ موقف ہے، سارے سعودی علماء کا موقف نہیں ہے یہ، علامہ البانی کا یہ موقف ہے کہ اعتکاف صرف 3 مسجد میں ہو سکتا ہے، اور ان کی دلیل ایک حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہیں لا اعتکاف الا فی ثلاثۃ مساجد، کہ اعتکاف صرف 3 مسجد میں ہوتا ہے، مسجد حرام میں، مسجد اقصی میں اور مسجد نبوی میں۔ حدیث صحیح ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن دلیل کے اعتبار سے یہ موقف مضبوط نہیں ہے۔ مضبوط موقف یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو، جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہو، وہاں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اپنی عورتوں سے مباشرت مت کرو، اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ تو اگر یہ صرف 3 مسجدوں کی بات ہوتی تو قرآن تو یونیورسل کتاب ہے، قرآن تو ہر دور کے لیے، ہر جگہ کے لیے ہے۔ اگر صرف 3 جگہ اعتکاف ہو سکتا ہے تو پھر قرآن میں اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ؟ اور پھر اللہ کے نبی کے جو احکامات آپ سے ملتے ہیں، صحابہ کرام سے جو احکامات ملتے ہیں اعتکاف کے تعلق سے، پھر کوئی مطلب نہیں بھائی انڈیا کا رہنے والا اور سعودی کے باہر کا رہنے والا اور مسجد اقصی کے باہر کا رہنے والا جب اعتکاف کر ہی نہیں سکتا تو پھر اعتکاف کے مسئلے مسائل کا کوئی کام ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اعتکاف کسی بھی ایسی مسجد میں ہو سکتا ہے جہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہو، جو جامع مسجد ہو۔ اب پھر اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ تو علماء نے کہا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو فضیلت ان 3 مسجدوں میں اعتکاف کی وہ کہیں اور نہیں۔ لا اعتکاف الا فی ثلاثۃ مساجد کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 مسجدوں میں اعتکاف کی جو فضیلت اور جو ثواب ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی اور مسجد میں ملنے والا نہیں ہے، لیکن اعتکاف کسی بھی اور مسجد میں ہو سکتا ہے۔ یہاں عورتوں کے لیے بھی خاص طور سے یہ بات یاد رہے کہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ عورتوں سے کہتے ہیں کہ صاحب گھر میں اعتکاف کرو، تو عورت کا گھر میں اعتکاف کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر مسجد میں پردے کا انتظام ہے اور ان کے لیے سیکیورٹی کا انتظام ہے، ان کی عزت و آبرو کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو عورت مسجد میں اعتکاف کرے گی، اور اگر ایسا انتظام نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورت اعتکاف نہیں کرے گی، وہ گھر میں اللہ کا ذکر کرے گی، نماز وغیرہ پڑھے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی۔ جس عبادت کے حالات آپ کو اجازت نہ دیتے ہوں وہ عبادت آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی اعتکاف کوئی فرض عبادت نہیں ہے، فضیلت والا عمل ہے، اگر کرنے کے لائق سچویشن ہے تو آپ کریں گے، اگر سچویشن نہیں ہے تو آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔